آخری خط کے جواب میں ہمارے گھر میں ہزار غربت ہو، پریشانی ہو، حالات کتنے بھی نامساعد ہوں، ہمیشہ دو چیزیں بھرپور رہیں، ایک باتیں اور دوسری کتابیں۔ شاید یہی سبب ہے کہ ہم تمام بھائی بہن کبھی گھٹن کا شکار نہیں ہوئے، کبھی تنہا نہیں ہوئے۔ دوسری اہم بات یہ ہوئی کہ ہم لوگوں کو کبھی گھر سے باہر کسی دوست کی تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہوئی۔ کتابوں اور باتوں نے بہت ہی کم عمر میں ہم لوگوں کو نظریات قائم کرنے، انہیں پرکھنے، ان کے لیے دلائل مہیا کرنے کا موقع فراہم کیا۔ ہر کسی نے اپنی زندگی کے حالات سے متاثر ہو کر مختلف نظریات قائم کیے۔ اس پر خوب بحثیں ہوا کرتی تھیں، اور کبھی کبھی تو یہ مباحث اس قدر شدید ہو جاتے تھے کہ کئی دنوں تک ایک دوسرے سے بات چیت تک بند ہو جایا کرتی تھی۔ کوئی کسی سے ہار مان لے، یہ بعید از قیاس تھا۔ ہمارے نظریات غلط ہوں یا درست، اس سے ایک بات ضرور ہوئی کہ ہم لوگ نظریاتی اختلافات کے باوجود ایک دوسرے سے محبت کرنا اور ایک دوسرے کے ساتھ جینا سیکھ گئے۔ اس ہنر نے ہم لوگوں کو آئندہ زندگیوں میں بڑی مدد کی۔ ظاہر ہے، عنفوان شباب میں جس بات کو جس طرح سے ہم سمجھتے تھے، آج انہی باتوں کے لیے ہمارے خیالات بالکل مختلف ہیں۔ اس تغیر اور تبدل نے ہم سب کو یہ حقیقت سمجھنے میں مدد کی کہ وقت، تجربے اور تلاش مل کر انسان کی فکر کو سیالیت عطا کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کے نظریات میں تبدیلی آتی رہتی ہے۔ لہٰذا حتمیت کی جو سختی ہوتی ہے، ہم لوگ ہمیشہ اس سے محفوظ رہے۔ اس سیالیت یا فلوئڈٹی نے ایک طرف تو ہم لوگوں کو سیکھتے رہنے اور بدلتے رہنے کی صلاحیت عطا کی، مگر اس کیفیت کا سب سے بڑا عذاب یہ ہوا کہ ہم سبھی ہر وقت ٹوٹتے رہے۔ ٹوٹنا اپنے آپ میں ایک نہایت مشکل اور تکلیف دہ عمل ہوتا ہے، لیکن ٹوٹنے کے بعد جو لطافت حاصل ہوتی ہے، وہ ٹوٹنے کے تمام زخموں پر مرہم کا کام کرتی ہے۔ جو جتنا لطیف ہوتا ہے، اس کا سفر اس قدر آسان ہوتا چلا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر، جب پانی کے سامنے کوئی پتھر آ جاتا ہے تو پانی نہیں ٹھہرتا، بلکہ پانی کی لچک اسے فوراً اپنا رستہ بدل کر آگے بڑھ جانے میں مدد کرتی ہے۔ پانی سے زیادہ لطیف ہوا، اور ہوا سے زیادہ لطیف نور یا روشنی ہے۔ تم ذرا غور کر کے دیکھو کہ انہیں روکنا کس قدر مشکل ہے۔ ہمارے ساتھ تو ایک اور بات بھی ہوئی۔ ٹوٹنے اور لطیف ہوتے چلے جانے کے اس عمل میں جہاں تجربے، تجزیے اور فکر کی کارفرمائی تھی، وہیں تمہاری الفت نے بھی اپنے طور پر اثرات پیدا کیے۔ شیشہ ذات کے رفتہ رفتہ چٹکنے کی آواز میں کبھی کبھی تمہاری آواز کی کھنک بھی سنائی دے جاتی تھی، تو بے ساختہ زبان سے یہ شعر نکل پڑتا تھا: یاد ایام عہد بہارے، دور سے جیسے کوئی پکارے۔ دیکھنے والوں کے لیے ہماری زندگی دشوار ضرور تھی، لیکن رفتہ رفتہ ہم اس قدر سیال ہو گئے کہ مشکلوں سے بآسانی نکلتے چلے گئے، بلکہ ہنوز گزرتے ہی جا رہے ہیں۔ دنیاوی زندگی کے سفر کا یہ زیر و بم ہمارے لیے اب ان دریاؤں کے سفر کی مانند ہو گیا ہے جو پہاڑ کے پتھریلے دروں سے نکل کر وادیوں اور پھر اونچے نیچے میدانوں سے گزرتا ہوا اپنے راستے بناتا، گھومتا پھرتا کسی بسیط خلیج سے جا ملتا ہے۔ اس مستانہ روی کی ایک قیمت بھی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہماری نگاہ میں اس کی قدر بھی ہے۔ اگر یہ مفت ہاتھ آ گئی ہوتی تو شاید ہم اس کی بھی یوں ہی ناقدری کرتے جیسے مفت ہاتھ آئی بہت سی نعمتوں کی کرتے رہے ہیں۔ ناقدری کا ذکر چھڑ ہی گیا ہے تو ایک قصہ سنتی چلو۔ ہمارے گھر میں جو زبان رائج ہے وہ تو تم جانتی ہی ہو۔
صاف اردو الفاظ کے رکھ رکھاؤ کے ساتھ گفتگو کا حصہ ہے۔ اگر کسی نے کوئی لفظ غلط استعمال کر لیا تو فوراً گرفت ہو جایا کرتی تھی۔ اس روک ٹوک نے بچپن سے ہی ہم لوگوں کی زبان کو پختہ کر دیا، جس کی وجہ سے جب ہم لوگ باہر کسی سے مخاطب ہوتے تو عموماً ہماری زبان ہی سننے والے کو متاثر کر دیا کرتی تھی۔ ہم لوگوں کو بھی اس پر کوئی غرور نہیں تھا، بلکہ اسے ہم لوگ کوئی خاص امتیازی صفت نہیں سمجھتے تھے۔ زبان خواہ وہ اردو معلیٰ ہو کہ کوئی دیگر مقامی زبان، ہر زبان میں اپنی ایک دلکشی ہوتی ہے۔ یہ سبق ہم لوگوں کو تبھی سکھا دیا گیا